الحمد لأهله والصلاة لأهلها اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء اعزام، میرے بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک پیور چاہتا ہوں۔ ابھی میں ایک درود شریف پڑھوں گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کو میرے پیچھے دہرا دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اس درود شریف میں ہم نے ایک لفظ امی کا پڑھا۔ امی کے اگر اردو میں معنی کیے جائے تو امی کا مطلب ہے ان پڑھ۔ یعنی ابھی ہم نے یہ پڑھا، یہ کہا کہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے امی نبی پر، اللہ کے امی نبی پر درود نازل ہو۔ حالانکہ میں نے آپ کو امی کا مطلب بتا دیا، پھر کیسے ہم نے اللہ کے اتنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے امی کا لفظ استعمال کیا؟ میں آپ میں سے کسی کے لیے اگر ان پڑھ کا لفظ استعمال کروں تو آپ کو غصہ آئے گا، کسی کو یہاں پر بیشست کہوں تو غصہ آئے گا۔ محترم دوستو، تو پھر ہم نے اپنے نبی کے لیے امی کا لفظ کیسے استعمال کیا؟ یہ بے ادبی نہ ہوئی؟ یہ گستاخی نہ ہوئی؟ نہیں میرے دوستو، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ نبی کی صفت ہے۔ ہمارے لیے امی ہونا عار کی بات ہے، نبی کے لیے امی ہونا عار کی بات نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر ایسا کلام نازل کرنا تھا، ایسی کتاب نازل کرنی تھی جس کے بارے میں خود رب العالمین فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم یہ کتاب، یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ ہمارے خوف سے، ہمارے ڈر سے دب جاتا، ذرہ ذرہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ رب کائنات نے اپنے محبوب پر ایسا کلام نازل فرمانا تھا جس کے بارے میں خود رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ان چیزوں کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین اور رحمت ہے، سراپا رحمت ہے مومنین کے لیے۔ یہ ایسی کلام ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو امی کا لقب عطا فرمایا۔ امی کا لقب کیوں عطا فرمایا؟ جس کے بارے میں خود رب العالمین فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بے شک یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو سیدھے راستے کی طرف بلاتی ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری سناتی ہے مومنین کو۔ کون سے مومنین کو؟ ان مومنین کو جو نیک عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ کس چیز کی خوشخبری سناتی ہے یہ قرآن؟ مومنین کو کس چیز کی خوشخبری سناتی ہے؟ فرمایا کہ ان کے لیے قیامت کے دن اجر کبیر ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو، جس کی وجہ سے یہ کائنات، یہ زمین و آسمان بنایا، رب تعالیٰ نے ان کو امی کا لقب اس لیے عطا فرمایا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امی کا لقب کیوں عطا فرمایا؟ اسی لیے کہ بعد کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو قرآن بتائیں گے، قرآن کی طرف بلائیں گے، تو لوگ اس پہ شک کریں گے، شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، پروپیگنڈے کریں گے، اور جب یہ سوچیں گے کہ یہ نبی تو امی ہے، خود کیسے بنا سکتا ہے کلام؟ لوگ کہیں گے کہ خود گڑھ کے لایا ہے، جیسے کہ بعد میں لوگوں نے کہا بھی تو نبی تو امی ہے، کیسے گڑھ کے لا سکتا ہے؟ نہ پڑھنا جانتا ہے، نہ لکھنا جانتا ہے۔ لیکن پروپیگنڈے تو ہونے تھے، شیطانوں نے تو پھر بھی اپنا کام کرنا تھا۔ پروپیگنڈے جب شروع ہوئے
اللہ رب العزت نے چیلنج دیا، چیلنج ساری انسانیت کو، سارے جنات کو، ساری مخلوقات کو کہ تم اس میں شک کرتے ہو، تم پروپیگنڈا کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ یہ گڑھ کے لایا ہے، تو سن لو قل ان اجتمعت الانس والجن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یقین نہیں کرتے کہ یہ میرا کلام ہے تو ان سے کہہ دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن، اگر تم جمع کرو ساری انسانوں کو، سارے جنات کو، علی ان یأتوا، اس بات پر جمع کرو کہ وہ لے آئے بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کے جیسا کوئی مثل لے آئے، اس کے جیسا کوئی کتاب لے آئے، لا یأتون بمثلہ، نہیں لا سکتے، کبھی نہیں لا سکتے۔ چیلنج دیا کس چیز کا؟ قرآن لانے کا، پوری کی پوری کتاب لانے کا اللہ نے چیلنج دیا۔ کسی نے آج تک قبول نہیں کیا یہ چیلنج، کسی نے قبول نہیں کیا، کوئی اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکا، لیکن ان کافروں نے، ان منافقین نے اپنے پروپیگنڈا سے باز تو آنا تھا نہیں، اپنے شیطانیت سے باز تو آنا تھا نہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر چیلنج دیا، قل فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، کتاب نہیں لا سکے 10 سورتیں ہی لے آؤ، 10 سورتیں ہی لے آؤ۔ تم کہتے ہو خود گڑھ کے لایا ہے، تم کہتے ہو جنات سے سن کے لایا ہے، تم بھی اپنے سب سے عقل مند لوگوں کو جمع کرو، سب سے دانا لوگوں کو جمع کرو، اپنے بادشاہوں کو جمع کرو، جنات کو جمع کرو، اپنے شیطانوں کو جمع کرو، اور پورا کلام نہیں، صرف اور صرف 10 سورتیں اس جیسی بنا کے لے، پھر بھی نہ لائے، چیلنج کو پھر بھی قبول نہیں کیا، چیلنج کو پھر بھی ایکسپٹ نہیں کیا، لیکن شیطانی حرکات کو پھر بھی جاری رہی، پھر بھی کہتے رہے گڑھ کے لایا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر چیلنج دیا، قل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس جیسا نہ کلام لا سکے، نہ کتاب لا سکے، نہ 10 سورتیں لا سکتے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ صرف ایک سورت بنا کے لے آؤ اس کی طرف، اور سورت بھی کیسی؟ بسورتن کے آخر میں گول تا ہے، اس کے نیچے دو زیر ہے، ڈبل زیر، اس کو تنوین کہتے ہیں، یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ سب سے چھوٹی سورت لے آؤ۔ چھوٹی سورت کون سی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، صرف 3 آیاتوں کی صورت ہے، صرف اور صرف 3 آیاتوں کی صورت ہے، 3 آیاتوں کی کوئی صورت لے کر آؤ، نہیں لے کر آئے۔ 1450 سال گزر گئے، 1450 سال اور گزر جائیں گے، اس کے بعد بھی 1450 سال گزر جائیں گے، قیامت آ جائے گی، کوئی مائی کلام نہیں لا سکتا اس جیسا کلام۔ بہت سالوں نے کوشش کی، ناکام رہے، نہیں لا پائے۔ اور جب جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے آئے غار حرا میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جب نازل کی، عرض کیا یا رسول اللہ اقرأ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ، میں تو پڑھ نہیں سکتا، میں تو امی ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پینچا، پھر عرض کیا اقرأ، نبی نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا، میں تو امی ہوں۔ نبی جبرائیل علیہ السلام نے پھر پینچا، تیسری مرتبہ پینچا، تو پھر فرمانے لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقصد دیا گیا، ایک مشن دی گئی۔ مشن کیا تھی؟ کہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اور اس مشن کی تکمیل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال تک مکے میں اذیتیں سہی۔ سب سے پہلے جو دشمن بنے اپنے خاندان، اپنے خونی رشتہ دار دشمن بنے، سب سے پہلے گالی نکالنے والے اپنے خاندان کے، اپنے خونی رشتہ دار تھے، سب سے پہلے پتھر مارنے والے اپنے خاندان کے، اپنے خونی رشتہ دار تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقصد بنایا، نہ پتھروں سے ڈرے، نہ گالیوں سے ڈرے، اپنا مقصد بنایا، 13 سال تک ایسی اذیتیں دی گئی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرماتے ہیں
جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، اگر سب کی تکالیف کو جمع کیا جائے اور میری تکلیف کو جمع کیا جائے، میری تکالیف اس سے بڑھ کر اتنی تکلیفیں دی گئی۔ کس کے لیے؟ میرے اور آپ تک قرآن پہنچ جائے، ہم اور آپ جہنم کی آگ سے بچ جائے، ہم اور آپ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اس راتوں کو روتے رہے، دن کو روتے رہے، دعوت دیتے رہے، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا کتاب کے ساتھ؟ ہم نے کیا کیا قرآن کے ساتھ؟ ہم نے پڑھا، عمل کی، ہم سمجھے؟ نہیں۔ نہ ہم نے قرآن کو پڑھا، نہ ہم قرآن کو سمجھے، نہ ہم نے قرآن پر عمل کیا۔ یہ ہماری خامی۔ جو نبی 13 سال تک اذیتیں سہے اور اس کے بعد جب ہجرت کرتے ہیں پھر بھی اس کی ان کافروں کی اذیتیں جاری رہی، وہ تو تڑپتا رہا امت کے لیے، لیکن امت آج کیا کر رہی ہے؟ اس کو کتاب جو سب سے عظیم کتاب ہے اس کو لانے میں 23 سال لگ گئے، اس عظیم کتاب کو اس کے امت نے، نبی کے امت نے چھوڑ دیا۔ قیامت کا دن ہوگا، قرآن پاک میں آیا ہے قیامت کا دن ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی یا ربی یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے میرے رب، اے میرے رب، یہ میری قوم ہے، یہ میری قوم ہے، ان کو پکڑ لیجئے، ان کو پکڑ لیجئے۔ یہ وہی قوم ہے میری جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ کیا تمہارے لیے صرف پیتھاگورس کے لاز ہی کافی ہے، ارسطو کے لاز ہی کافی ہے، افلاطون کے لاز ہی کافی ہے؟ یہ عظیم کلام تمہارے لیے آیا ہے، یہ یہودیوں کے لیے نہیں آیا، نصرانیوں کے لیے نہیں آیا، مجوسیوں کے لیے نہیں آیا، مسلمان کے لیے آیا ہے۔ مسلمان کے لیے آیا، مسلمان نے ہی اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے تو چھوڑ دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں، اور یہ ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت قوموں کو پستی عطا فرماتے ہیں۔ ہم آج پستی میں کیوں ہیں؟ پستی میں کیوں ہیں؟ ایک وہ لوگ تھے، نبی کے ساتھ جو لوگ تھے، انہوں نے قرآن کو لیا، سینوں میں محفوظ کیا، ان کو اس کو سمجھا، اس پہ عمل کیا۔ کیا ہوا؟ آدھی دنیا سے زیادہ انہوں نے سلطنت کی دنیا میں ہم نے جوڑا۔ آج سب سے زیادہ جو پٹ رہا ہے دنیا میں مسلمان پٹ رہا ہے، آج سب سے زیادہ جو خون بہایا جا رہا ہے مسلمان کا بہایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کو چھوڑ دیا، عظیم ترین کتاب کو چھوڑ دیا۔ ہم نے قرآن کو کیا سمجھا؟ صرف وظیفے کی کتاب سمجھی ہے، صرف ثواب کمانے کا کتاب سمجھی ہے۔ یہ صرف وظیفے کی کتاب نہیں، یہ صرف دم درود کی کتاب نہیں، اس میں ایسے چیزیں ہیں اگر سمجھنے لگ گئے تمہارے لیے باقی کی ساری کتابیں، باقی کی سارے فنون، باقی کی سب کچھ بے فائدہ ہے اگر تم نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا۔ میرے محترم دوستو، قرآن کو سمجھو، قرآن پہ عمل کرو، قرآن کو پڑھو۔ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے، اس امت کو تحفہ دیا ہے۔ آخر میں اپنی بات کا اختتام ان دعائی اشعار سے کرتا ہوں۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ او پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو پھر سے تابع قرآن کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔